بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ آپ کی بہن ایک مزاحیہ ہلکی پھلکی تحریر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، جس کا نام ہے بریانی کی دیوانی، اور اسے تحریر کیا ہے محمد وسیم بلوچ نے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے۔ اب تو شیدو کی دیوانگی کا یہ عالم تھا، اسے آئینے میں اپنا اچھا خاصا گول مٹول سا چہرہ بھی اللہ رکھی کے لمبوترے چہرے جیسا دکھنے لگا تھا۔ اس پر غضب یہ کہ دن میں 2-3 بار وہ موبی کو بھی اللہ رکھی کہہ کر پکار لیتا تھا، جس کا اس نے بالکل بھی برا نہیں منایا تھا، کیونکہ برا منانے کا بھی کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا تھا۔ ایک طرف رکھی بریانی اور زینب کی بیک وقت دیوانی تھی، دوسری طرف شیدوں کی نظروں میں اللہ رکھی کا حسن دل فریب دن بدن نکھرتا جا رہا تھا۔ اسے دنیا کی کوئی بھی لڑکی رکھی کی ہم پلا نظر نہ آتی تھی۔ چلتے پھرتے شیدو کے لبوں پر ایک ہی گانا ہوتا تھا، چاند تاروں میں نظر آئے چہرہ تیرا، اور اوپر سے بے سرا بھی اتنا کہ اس کا گانا سن سن کر ہمسائے میں بھینسوں نے دودھ دینا بند کر دیا تھا۔ شاید یہ ان کے احتجاج کے طریقہ تھا کہ جب تک یہ بے سرا شخص ہمسائے میں موجود ہے ہم دودھ نہیں دیں گی۔ شیدو نے اپنے دوست موبی کے والدین کو بڑی مشکلوں سے منایا تھا اور ان کو ساتھ لے کر اللہ رکھی کے گھر رکھی کا ہاتھ مانگنے کے لیے پہنچ گیا تھا، جبکہ ان کو رکھی کا ہاتھ نہیں پوری رکھی مانگنی چاہیے تھی۔ لیکن جواب میں ایسی عزت افزائی ہوئی کہ منہ لٹکا کر واپس آ گئے تھے۔ رکھی کے والد کے کڑوے کسیلے الفاظ سے ان کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچی تھی، اور رکھی بھی پرانی فلم کے کسی مظلوم کردار کی طرح خاموشی سے اپنے ڈول جیسے محبوب کی عزت افزائی ہوتی دیکھتی رہی۔ لیکن مجال ہے جو منہ سے ایک لفظ بھی کہا ہو۔ ہاں، البتہ ان لوگوں کے جانے کے بعد رکھی نے اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے 5-7 پلیٹیں بریانی کی ضرور کھائی تھی، جس سے گھر کے بجٹ کو شدید دھچکا لگا تھا۔ یہ ایک طرح سے والدین کو معاشی طور پر کمزور کرنے کی ایک کامیاب سازش تھی۔ کبھی امکان تھا کہ خدا نخواستہ اگر رکھی ایک ہفتہ اور اس غم کی شدت سے نہ نکل پائی تو ان کے والد محترم بہت جلد روڈ پر نظر آئیں گے۔ ہمیں ان کے گھر جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ فری میں ذلیل ہو کر واپس آ گئے۔ اماں ابا بھی سخت خفا ہیں کہ ہمیں ایسے لوگوں کے گھر لے کر کیوں گئے تھے۔ مجھے تو اس بات کا غم کھائے جا رہا ہے کہ میرے ڈرم جیسے لیکن اچھے دل والے دوست کو یوں سیدھا منہ پر انکار کر دیا۔ اتنی پرفیکٹ جوڑی شاید ہی کہیں دنیا میں ہو۔ موبی نے گھر پہنچنے کے بعد افسردہ سے لہجے میں کہا، تو اور کیا کرتا اس کو لے کر بھاگ جاتا، اور جو بھی ذلیل ہوتا ہے فری میں ہی ہوتا ہے، کبھی سنا ہے کسی کو ذلیل ہونے کے بھی پیسے ملے ہیں؟ اور یہ ڈرم جیسا بول کر میری تعریف کی ہے یا طنز، اس کی وضاحت کریں گے آپ؟ شیدو نے غصے سے جواب دیا تھا، کیونکہ رکھی کے والد نے ان کی جو عزت افزائی کی تھی وہ اس کو بلائے نہیں بھول رہی تھی، اور اوپر سے موبی کے طنزیہ وار اس کا دل جلا رہے تھے۔ اپنی صحت دیکھ اور پھر اپنا سوال، تو بھاگنے کی بات کر رہا ہے؟ تم پیادے چلے جاؤ، یہی بڑی بات ہے۔ بات ہماری تذلیل کی نہیں ہے، وہ تو روٹین کا کام ہے۔ بات اماں ابا کی ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ تھے، وہ کافی پریشان ہے اس بات کو لے کر۔ موبی نے طنزیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا، تم اپنی بکواس بند کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں موٹا ہوں، خوبصورت اور سمارٹ نہیں ہوں، اور نہ ہی میرا کوئی رشتہ اس دنیا میں ہے، اس لیے مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں خوش رہوں، اور نہ ہی کوئی مجھے اپنی بیٹی دے گا، کیونکہ میں اکیلا ہوں، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ ہر خوشی پر بس ان لوگوں کا حق ہے جو سمارٹ اور خوبصورت ہے۔ شیدو کی آواز میں کپکپاہٹ واضح طور پر محسوس کی جا سکتی تھی۔ موبی نے پہلی بار شیدو کو اتنا افسردہ اور غصے میں دیکھا تھا۔ اس کو اپنے رویے پر بے حد ندامت ہوئی تھی۔ مذاق کے لبادے میں لپٹے ہوئے طنز نہ جانے کتنے افراد کی زندگی بھر کی خوشیاں چھین چکے ہیں۔ ایک مسلمان پر جس طرح دوسرے مسلمان کی جان اور اس کے مال کو نقصان پہنچانا حرام ہے، اسی طرح اس کی عزت اور آبرو پر حملہ کرنا بھی قطعاً ناجائز ہے۔ سوری یار، مجھے معاف کر دے، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا، تمہیں تو پتہ ہی ہے ہر وقت بکواس کرتا رہتا ہوں، پلیز یار معاف کر دے۔
موبے نے دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے اس کا کندھا تھپتھپایا تھا، کیونکہ اب اس کے پاس شیدو کو تسلی دینے کے لیے اور الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ وہ نہیں جانتے کہ اس موٹے سے انسان کے سینے میں کتنا خوبصورت دل ہے۔ اور تجھے کس نے کہا تو اکیلا ہے؟ میں بھی تو تمہارے ساتھ ہوں۔ میرا ہر رشتہ تو تم سے جڑا ہے۔ میں گھر میں کم اور تمہارے ساتھ زیادہ پایا جاتا ہوں۔ میں نے کبھی تمہاری باتوں کو برا نہیں منایا، کیونکہ تو ہی تو میرا سب سے پیارا دوست ہے۔ وہ بھی شیدو کو خاموش پا کر تسلی دی تھی۔ تم نے اپنے کانوں سے سنا کہ رکھی کے والد نے کس قدر تذیق آمیز انداز میں اس رشتے کو مسترد کر دیا ہے۔ جس انسان سے اپنی روٹی پوری نہیں ہوتی، اس کو میں اپنی بیٹی کیسے دے دوں؟ تم نے دیکھا نہیں کہ وہ کس طرح میرے موٹاپے پر طنز کر رہا تھا، جیسے موٹا ہونا ناقابل معافی جرم ہے۔ شیدو نے پرنم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، تم موٹے ہو تو اس کی بیٹی کون سا کترینہ کیف یا مائرہ خان ہے؟ اللہ معاف کرے، جس گلی سے گزرے تباہی مچا دیتی ہے۔ موبی نے جواب میں کہا تو ایک دھیمی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر دوڑ گئی تھی۔ چل اب دفع ہو جائے یہاں سے اور کچھ دیر کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دے، شیدو نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ڈانٹتے ہوئے کہا تھا، تاکہ تو اکیلا خود کو کسی مووی کا سب سے مظلوم کردار تصور کر کے مگر مچ کے آنسو بہاتا رہے۔ نہ، میں تجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والا ہوں، موبی نے گھورتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اب تو میرے ہاتھوں سے مار کھائے گا، شیدو نے مصنوعی خفگی دکھاتے ہوئے کہا۔ اچھا اچھا، اب رکھی کے والد کا غصہ مجھ پر مت نکال، جا رہا ہوں، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، اور ہاں، میرے جانے کے بعد رونے مت بیٹھ جانا، موبی نے آخر کار ہتھیار ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ شیدو نے جذباتی انداز میں آگے بڑھ کر موبی کو سینے سے لگا لیا تھا۔ آرام سے ظالم انسان، تجھے اپنی طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ تم تو بھینسے کو بھی جب ڈال کر اس کی سانسیں بند کر سکتے ہو، میں تو پھر بھی تمہارے سامنے کسی کمزور سی چڑیا کی مانند ہوں۔ میری کوئی پسلی ٹوٹ گئی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ شیدو نے جب موبی کو گلے سے لگا کر زور سے بھینچا تو اس نے کراتے ہوئے کہا تھا، جبکہ تھوڑی دیر بعد موبی کو اپنے کندھے پر ہلکی سی نمی محسوس ہوئی تھی۔ رات کا 1 بج چکا تھا۔ لائٹ 3 گھنٹے سے غائب تھی۔ یو پی ایس بھی جواب دے گیا تھا۔ سب سوئے ہوئے تھے۔ اللہ رکھی کو نیند نہیں آ رہی تھی، لہذا فیس بک آن کی اور بے دھیانی میں اسکرین پر انگلیاں چلانے لگی۔ اور سامنے 2 بریانی کی پلیٹیں پڑی تھیں، جس میں ایک پلیٹ تو خالی تھی جبکہ دوسری آدھی سے زیادہ خالی ہو چکی تھی، لیکن آج اس کا دھیان فیس بک پر نہیں، شیدو کی طرف تھا۔ اس بیچارے کو اس کے والد نے کتنا ذلیل کر کے گھر سے نکالا تھا۔ اس کا ڈھول نما ڈھولک کیسے منہ لٹکا کر واپس گیا تھا۔ شیدو نے اس کی خوشی کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا، لیکن وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکی تھی۔ بس وہ اسی بات کو لے کر افسردہ تھی۔ مجھے معاف کرنا شیدو، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکی۔ شیدو کے بارے میں سوچتے ہی اس نے خود کلامی کی تھی اور ساتھ میں سامنے پڑی بریانی کی پلیٹ سے بیک وقت 2-3 لقمے اٹھا کر منہ میں رکھے تھے اور والد کے بجٹ کو مزید نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ اچانک سے اس کی نظر ایک پوسٹ پر پڑی جس پر لکھا گیا تھا کہ زینب احمد لکھاری آج رات آڈیو لائیو کریں گی۔ آپ اپنی فینس کے تمام سوالات کے جواب دیں گی۔ اگر آپ بھی ان سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں تو تیار رہیں، آپ کو ہر سوال کا جواب ملے گا۔ پوسٹ پڑھتے ہی رکھی کی ساری غمگینی جٹ سے دور ہو گئی تھی۔ اوف اللہ میاں، سچی زینب لائیو آ رہی ہیں، رکھی نے پرجوش انداز میں خود کلامی کی تھی۔ چل، اسی خوشی میں آج بریانی پکے گی، رکھی نے باقی بچی پلیٹ کو سمیٹ کر منہ میں ڈالتے ہوئے خود کلامی کی تھی، جبکہ دروازے میں داخل ہوتی ہوئی رکھی کی والدہ اس کی بات سن کر گرتے گرتے بچی تھی۔ شیدو آفس سے چھٹی کرنے کے بعد تھکا ہارا گھر میں داخل ہوا ہی تھا کہ دروازے پر ہونے والی دستک نے اسے واپس مڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو اس کے سامنے اسی محلے کی ایک بیوہ عورت بشیرہ بی بی کھڑی تھی۔ پریشانی اس کے چہرے سے یہاں تھی۔ کیا بات ہے چاچی بشیرہ، خیر تو ہے؟ آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں اور آپ باہر کیوں کھڑی ہیں؟ اندر آ جائیں، آپ کا اپنا گھر ہے۔ شیدو نے ان کو پریشان دیکھ کر خود ہی سوال کیا اور ساتھ ہی اندر آنے کے لیے راستہ دیا تھا۔ شیدو پتر، میں بہت پریشان ہوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں، کہاں جاؤں؟ چاچی بشیرہ نے اندر آتے ہی پریشانی سے جواب دیا تھا۔ آپ کھل کر بتائیں، کیا پریشانی ہے؟
آپ نے بچپن سے اپنے بچوں کی طرح میرا خیال رکھا ہے، اس لیے مجھے خوشی ہوگی کہ آپ کے کسی کام آ سکوں۔ شیدو نے مضبوط لہجے میں جواب دیا تھا۔ میرا بیٹا اسپتال میں داخل ہے، اس کے دل کا بائی پاس کرنے کے لیے ڈاکٹر بہت سے پیسے مانگ رہے ہیں، لیکن پتر تم جانتے ہو میں بیوہ عورت ہوں، لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی رہی اور اپنے بیٹے کا علاج بھی کرواتی رہی ہوں، لیکن اب میرے پاس ایک ساتھ اتنے پیسے نہیں ہیں کہ بیٹے کا علاج کروا سکوں۔ تو ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اگر اس کا بائی پاس نہ ہوا تو اس کا بچنا محال ہے۔ اتنا کہنے کے بعد چاچی بشیران دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ شیدو اس کی بات سن کر بہت افسردہ ہوا تھا۔ اچھا آپ پریشان نہ ہوں، میرے پاس کچھ پیسے پڑے ہیں، شادی کے لیے بچا کر رکھے تھے، لیکن اب شادی تو ہوئی نہیں ہے، اس لیے اب وہ پیسے کسی کی زندگی بچانے کے کام آ جائیں، اس سے بہتر اور کیا ہو؟ انسان ہی مشکل وقت میں انسان کے کام آتا ہے۔ شیدو نے مسکراتے ہوئے انہیں تسلی دی تو ان کے افسردہ چہرے پر ایک پل کے لیے زندگی کی رمق نظر آئی تھی۔ لیکن پتر اتنے پیسے میں کیسے واپس کروں گی؟ میرے پاس تو واپسی کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے۔ دوسرے پل ہی وہ پریشانی سے گویا ہوئی تھی۔ چاچی اگر آپ کے بیٹے کی زندگی ان پیسوں سے بچ جاتی ہے تو میرے خیال میں میرے لیے سودا گھاٹے کا نہیں ہے، اور واپسی کی آپ فکر نہ کریں، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، آپ بس دعاؤں میں یاد رکھیں وہی کافی ہیں۔ شیدو نے بڑی انکساری کے ساتھ مسکراتے ہوئے جواب دیا تو چاچی بشیرہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، لیکن اس بار یہ آنسو خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے جی بھر کر شیدو کو دل سے دعائیں دی تھی۔ جیتا رہے پتر، اللہ تیری ہر مراد پوری کرے۔ چاچی بشیرہ نے محبت سے شیدو کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دعا دی تھی۔ لیکن چاچی اس بات کا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں نے تمہاری مدد کی۔ شیدو نے رازدارانہ انداز میں کہا تو چاچی بشیرہ نے آسمان کی طرف منہ کر کے مالک کائنات کا شکر ادا کیا تھا۔ شکر ہے میرے مولا کہ ایسے نیک اور رحم دل لوگ بھی ہمارے آس پاس ہی ہیں، جو کسی کی مدد بھی کرتے ہیں تو خالص تیری رضا کے لیے۔ شیدو کو اس وقت جو سکون میسر تھا وہ شاید ہی کبھی محسوس ہوا ہو۔ چاچی جان، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میرے نزدیک کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کی سعی ایک ماہ مسجد میں اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور جس نے غصہ بجھایا اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی کر لی، اور جس نے غصہ پی لیا اگر اس نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات دور کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا دل اتنا بھر دے گا کہ وہ قیامت کے دن راضی ہو جائے گا۔ اور میں نے آپ کی ضرورت پوری کر کے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا، یہ تو میرے اللہ کی عطا ہے، اس نے مجھے کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے وسیلہ بنایا ہے۔ شیدو کے جواب پر چاچی بشیرہ نے ایک بار پھر پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ کسی غریب کی مدد کر دینا، دکھیارے کا دکھ بانٹنا، غریب کا علاج کروانا یا کسی بھی طرح کسی کے کام آنا بہت ہی اچھا کام ہے، لیکن اس کے بعد اس پر بلا ضرورت شرعی احسان جتانا بہت ہی برا ہے۔ محتاجوں، غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد، معاونت، حاجت روائی اور دلجوئی کرنا دین اسلام کا بنیادی درس ہے۔ دوسروں کی مدد، ان کے ساتھ تعاون کرنے، ان کے لیے روزمرہ کی ضرورت کی اشیاء فراہم کرنے کو دین اسلام نے کار ثواب اور اپنے رب کو راضی کرنے کا نسخہ بتایا ہے۔ محسن انسانیت نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنے کا حکم دیا، بلکہ عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ہمیشہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک عورت اپنی کسی ضرورت کے لیے آپ کے پاس آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان سے اٹھ کر دیر تک مسجد کے صحن میں اس کی باتیں سنتے رہے اور اس کی حاجت روائی کا یقین دلا کر مطمئن کر کے اسے بھیج دیا۔ آپ کا فرمان ہے کہ حاجت مندوں کی مدد کے لیے میں مدینہ کے دوسرے سرے تک جانے کے لیے تیار ہوں۔ جاری ہے۔ کیسی لگی آپ کو یہ ہلکی پھلکی مزاحیہ تحریر؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ لائک ضرور کر دیا کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ اپنی بہن کو سپورٹ کرنے کا بے حد شکریہ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔
اللہ نگبان.